تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم السواک مطہرۃ للفم ومرضات للرب او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. محترم ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم بڑے عرصے کے بعد میری کچھ چند مجبوریاں تھیں، کچھ مصروفیت تھی، اس کے بعد آج آپ حضرات کے سامنے ہم حدیث کا تحفہ لے کر حاضر ہوئے ہیں. آج کی حدیث مبارکہ کے اندر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا السواک مطہرۃ للفم ومرضات للرب، کہ مسواک جو ہے یہ منہ کی پاکیزگی کا ذریعہ ہے اور رب کی رضا کا ذریعہ ہے. اس حدیث مبارکہ کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسواک کی فضیلت اور اہمیت کو بیان فرمایا کہ مسواک کے ایک دنیا کا بڑا فائدہ ہے اور ایک اخروی اعتبار سے بڑا فائدہ ہے. دنیا کا بڑا فائدہ یہ ہے کہ مسواک جو آدمی کرتا ہے تو اس کا منہ پاک اور صاف رہتا ہے. اس کو آج کل میڈیکل دوائیوں کی، آج کل میڈیکل جو ہم استعمال کرتے ہیں ٹوتھ پیسٹ وغیرہ، ان چیزوں کی ضرورت نہیں پڑتی اور اس کا منہ پاک اور صاف رہتا ہے. اور دوسرا اخروی اور دنیاوی بڑا فائدہ ہے کہ رب کی رضا اس آدمی کو نصیب ہو جاتی ہے، جو ہر عبادت کی اصل ہے. اصل چیز ہم جتنی بھی عبادات کرتے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جو کچھ بھی کرتے ہیں میرے دوستو، اس سے مقصود رب کی رضا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ارشادات کے ذریعے کہ جو آدمی مسواک کرتا ہے، پہلا فائدہ یہ ہے کہ اس آدمی کو منہ کی پاکیزگی نصیب ہو جاتی ہے، دوسری رب کی رضا نصیب ہو جاتی ہے. اور 40 سے زائد احادیث مبارکہ کے اندر روحانی اور جسمانی فوائد مسواک کے جو ہے یہ مذکور ہیں، اور علماء نے 72 سے زائد جو ہے مسواک کے فوائد کو جو ہے وہ نقل کیا ہے. اور مراقی کے حاشیے کے اندر علامہ طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان فوائد کو ذکر کیا جن کو حضرت علی نے، حضرت عبداللہ ابن عباس نے اور حضرت عطا رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے. وہ 10 بڑے فوائد ہیں. سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ جو آدمی مسواک کرتا ہے اس کے مال کے اندر کشیدگی پیدا ہو جاتی ہے، مال بڑھ جاتا ہے، مال کے اندر برکت آ جاتی ہے. آج ہر انسان مال کا متلاشی ہے کہ میرے مال کے اندر برکت آ جائے، تو یہ سنت جو آدمی زندہ کرتا ہے اس کے مال کے اندر کشادگی پیدا ہو جاتی ہے، مال کے اندر وسعت پیدا ہو جاتی ہے. اور دوسرا بڑا فائدہ یہ ہے کہ بلغم یہ دور ہو جاتی ہے. آج سردیوں کے اندر ہر آدمی کی یہ پرابلم ہے کہ بلغم اس کے سینے پر جم جاتی ہے، تو جو آدمی مسواک کرتا ہے، مسواک کی برکت سے بلغم یہ ختم ہو جاتی ہے، بلغم دور ہو جاتی ہے. اور تیسری، جو آدمی مسواک کرتا ہے اس آدمی کے جو ہے بینائی وہ تیز ہو جاتی ہے، یعنی اس کا بینائی کے اندر جو ہے اس کی عینک کی ضرورت اس کو نہیں پڑے گی، بلکہ اس کی نظر جو ہے وہ تیز ہوگی. اور سر درد، جو ہر دوسرے آدمی کو یہ بیماری ہے کہ اس کا یا تو آدھا سر درد کر رہا ہوتا ہے یا پورا سر، جو آدمی اس سنت کو زندہ کرتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو زندہ کرنے کی وجہ سے سر درد جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. اور معدہ وہ ٹھیک رہتا ہے. آج معدے کی کتنی بیماریاں ہیں، تو جو آدمی اس سنت کو زندہ کرتا ہے معدے کی جتنی بھی بیماریاں ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں. اور اس کے بعد چھٹا جو اس کا فائدہ ہے، قوت فصاحت، آدمی کی زبان کے اندر قوت فصاحت پیدا ہو جاتی ہے اور آدمی کا دماغ وہ تیز ہونا شروع ہو جاتا ہے. دماغ کی ہر آدمی کو شکایت ہے میرا دماغ کمزور ہے. جو آدمی اس سنت کو زندہ کرتا ہے تو اس کا دماغ انشاءاللہ اس سنت کو زندہ کرنے کی وجہ سے جو ہے وہ بڑھتا رہتا ہے. اور اسی طرح کھانا بہت جلد ہضم ہو جاتا ہے، یہ سنت کا فائدہ ہے. اور بڑھاپے کو یہ مسواک مؤخر کرتی ہے، بڑھاپا بڑی دیر کے بعد آتا ہے. اور اس کے بعد جو آدمی اس سنت مبارکہ کو زندہ کرتا ہے تو نزع کی کیفیت اگر آ جائے گی تو نزع کی کیفیت جلد ختم ہو جائے گی، اور جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پناہ مانگی ہے وہ بڑی سخت کیفیت ہے. تو جو آدمی سنت کو زندہ کرتا ہے نزع کی کیفیت بہت جلد ختم ہو جائے گی. اور سب سے بڑا فائدہ جو اس کی دنیا آخرت کی کامیابی کا ضامن ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو آدمی مسواک کو زندہ کرتا ہے موت کے وقت اس کو کلمہ شہادت نصیب ہو جاتا ہے. اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی مسواک کر کے نماز پڑھتا ہے تو مسواک کرنے کی وجہ سے اس نماز کے اندر 70 گنا اضافہ ہو جاتا ہے.
70 गुना इजाफा सवाब मिलता है। और जो आदमी मिसवाक करके नमाज नहीं पढ़ता तो 70 गुना सवाब के अंदर कमी आ जाती है। तो मिसवाक का सुन्नत तरीका ये है कि वो एक बालिश के बराबर आपकी मिसवाक होनी चाहिए। और सुन्नत तरीका ये है कि आदमी का अंगूठा और नीचे छोटी उंगली ये मिसवाक के नीचे रहेंगे और बाकी उंगलियां जो है मिसवाक के ऊपर होंगी। आदमी इस अंदाज से मिसवाक मारे, और जब आदमी मिसवाक को करने लगे तो मिसवाक करने की दुआ है उसको भी याद कर लें। वो क्या दुआ है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि ये दुआ पढ़े, अल्लाहुम्मा ताहिर फमी व नव्विर क़ल्बी व ताहिर बदनी व हर्रिम जसदी अलन नार। तो इंशाअल्लाह इस मिसवाक की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला उसको बड़ी नेमतों से माला माल करेंगे। और आखिरी बात में आज करके अपनी बात को खत्म करता हूँ। ये ऐसी सुन्नत है, ग़ज़वा-ए उहद के मौका के ऊपर मुसलमान जब शिकस्त की तरफ जा रहे थे, मुसलमानों ने सोचा कि हमारे शिकस्त की क्या वजह है। तो सारे मुसलमानों ने जो है सहाबा किराम ने सर जोड़ा और सबने ये मशवरा किया शायद जो है ये मिसवाक की सुन्नत ये हमसे जिंदा नहीं हो रही, हम शिकस्त की तरफ किस वजह से जा रहे हैं। तो सारे सहाबा किराम ने हाथों के अंदर मिसवाकें पकड़ी और मारना शुरू कर दिया। कुफार ने जब देखा कि मुसलमान तो मिसवाक वाली सुन्नत को जिंदा कर रहे हैं, लकड़ियां अपने मुंह में ली हुई हैं, ये कच्चे में चबा देंगे, तो एक मिसवाक के जिंदा करने की वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस शिकस्त को जो है उस फतह के अंदर जो है फतह के अंदर तब्दील कर दिया। तो मेरे दोस्तों, आप जरा से गुजारिश है कि आप इस मिसवाक की सुन्नत को जिंदा करें। अल्लाह रब्बुल इज्जत बेशुमार नेमतों से आपको नवाजेंगे और मिसवाक की बड़ी बरकत आपको हासिल होंगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें इस सुन्नत मुबारक के ऊपर अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।